علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اس بات کو جان لیں کہ اذان کہنے کا اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب کتنا ہے، اگر لوگ جان لیں اذان کہنے کا اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب کتنا ہے، تو پھر اس کا وہ کوئی حل نہیں تلاش کر سکیں گے سوائے اس کے کہ ان کو قرآن اندازی کرنا پڑے تو وہ قرآن اندازی بھی کریں گے۔ یعنی ثواب کے لیے لوگ آئیں گے، پھر قرآن اندازی کرنی پڑے گی، اذان کس نے کہنی ہے، پھر پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر لوگ یہ بات جان لیں کہ جلدی آنے کا ثواب کتنا ہے، تو لوگ آگے بڑھ چڑھ کر مسجد میں آئیں گے، مقابلہ کر کے لَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف جلدی آئیں گے۔ اور اگر یہ لوگ جان لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کا اور صبح کی فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، تو یہ لوگ اس کی طرف ضرور آئیں گے اگر ان کو گھٹنوں کے بل، چوتڑوں کے بل، یا ان کو رینگ کر، جیسے سانپ چلتے ہیں، اگر ان کو رینگ کر بھی آنا پڑے، چوتڑوں کے بل بھی آنا پڑے، گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے، تو پھر بھی وہ مسجد میں ضرور پہنچیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اذان کی فضیلت ہے، نماز کی فضیلت ہے، پہلی صف کی فضیلت ہے، اسی طرح جلدی آنے کی فضیلت ہے، اسی طرح عشاء کی نماز کی فضیلت ہے، صبح کی نماز کی فضیلت ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ تو سمجھتے ہیں، نہ ہمارا ایمان اتنا تازہ ہے، نہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے، نہ ہم میں تڑپ ہے، نہ ہمیں وہ جذبہ ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لیں، مسجد میں ٹائم پر پہنچیں، اذان کی خواہش رکھیں، نماز کی خواہش رکھیں، پہلی صف کی خواہش رکھیں، جلدی آنے کی خواہش رکھیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی خواہش رکھیں، صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کی خواہش رکھیں۔ اگر ہم یہ رکھیں گے تو ہم ضرور اس میں مقابلہ بازی کریں گے، جلدی آئیں گے۔ لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم میں سستی آ چکی ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی وہ باتیں ہیں جو احکامات ہیں، نہ تو ہم اس کو سنتے ہیں، نہ اس کو یاد کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں بے برکتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے، ہم پیغام دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے، ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم نماز، عشاء کی نماز، صبح کی نماز باجماعت ادا کریں، ہم جلدی مسجد میں پہنچا کریں، ہم سستی نہ کریں، ہم لیٹ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو، ان نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو اگر پتہ چل جائے، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ اس کا ثواب کتنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ثواب دے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ثواب رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ثواب دے جس کا ہمیں بتایا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ علیین میں، جنت الفردوس میں ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اکٹھا کرے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور اپنی جنتوں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔